کہ وہ جو ذات ہے وہ تو بہت بڑی ذات ہوگی. کہتے ہیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر یہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق ہے، سب اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ آ جائیں تو اللہ رب العزت وہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے کہ ہمارے حساب سے تو اتنی بڑی مخلوق، اتنے انسان، ہمیں تو جنات کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کتنے جنات ہوں گے، کیسی کیسی طاقتوں والے، کیسے کیسے بڑے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب سب نافرمانی پہ آ گئے تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک چوپایا ہے جو اللہ بھیج دے، جو اس ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے. اور ایک نہیں ہے ایسی مخلوق. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ مخلوق وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے علم کے چراہ گاہوں میں ہے. یعنی ایک نہیں ہے، ریبڑ ہے پورے اس کے، وہ اللہ کے علم میں ہے. کہاں ہے؟ تو جتنی چیزوں سے ہم متاثر ہو رہے ہیں کہ بڑا پہاڑ، بڑی فوج، بڑی حکومت، بہت سا مال، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھا دیا نا کہ اگر ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی ہے، ساری دنیا. اب دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، کھانا پینا، انتظامات، سامان، ساری دنیا ایک مچھر کے برابر سمجھ لو. تو اس سارے مچھر کے پر کے اندر ایک گھونٹ پانی کتنا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں کتنا سا ٹکڑا چھوٹا سا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے نزدیک اگر اس ساری دنیا، اس میں جو کچھ ہے، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس مچھر کے پر کے برابر میں سے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ اپنے کافروں کو نہ دیتا، اپنے انکار کرنے والوں کو نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوا ہے ان کو. ہم تو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہیں کیا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی. جتنی دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، وہ مچھر کے پر کا تھوڑا سا ایک ٹکڑا، تھوڑا زیادہ میرے پاس ٹکڑا ہو جائے، بس اتنا ہی. اب اس پہ محنت لگی ہوئی ہے، اس پہ زور لگا رہے ہیں لوگ، 20 30 سال محنتیں ہیں. ایسی محنت. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیسے حاصل، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ کسی دکاندار سے پوچھ لو. کسی بھی دکاندار کے پاس آپ جائیے، پوچھئے کہ یہ دکان آپ کے پاس کب سے ہے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال. کتنے بجے دکان کھولتے ہیں؟ اور کوئی 8 بجے 9 بجے، جو بھی کہے گا. روز کھلتی ہے دکان. پچھلے سال میں کتنی دفعہ دکان 8 بجے نہیں کھلی؟ کبھی 1 ہوگا، کبھی 2 دن ہوگا. مطلب اگر کسی بازار میں ایک دکان نہیں کھلتی تو سارے بازار کے جو دکاندار ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، اس کی دکان کیسے نہیں کھلی آج. عجیب چیز ہے نا کہ ایک دکان بند کیسے ہے؟ چھٹی کے دن تو نہیں ہے. کوئی اس کا جاننے والا، کوئی اس کا دوست اس کی بند دکان کے سامنے سے گزرے گا تو فوراً اس کے گھر پہنچے گا کہ خیریت تو ہے. حالانکہ اس کو بھی بخار ہوتا ہے، اس کو بھی گھر میں رشتہ دار آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اس کی بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، لیکن دکان تو کھلتی ہے، دکان کھلتی ہے.
تو ہمارے حضرات سے جو پوچھا کہ استقامت کیسے حاصل ہو، تو انہوں نے فرمایا دکانداروں سے پوچھو کہ دل میں ایک بات ہے کہ میرے کام بنیں گے جب میرے پاس پیسے ہوں گے، پیسے بنانے کا راستہ دکان ہے، اب دکان بند نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، استقامت اس وقت نصیب ہوگی جب ہمارے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ جو ساری دوڑیں لگی ہوئی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہیں، اور آدمی اس دوڑ سے نکلے اور ایک دوسری دوڑ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کی دوڑ ہے، اس میں لگے۔ کہ جیسے دکاندار 20 سال 30 سال سے محنت میں لگا ہوا ہے، ویسے ایک آدمی کہے مجھے بھی چاہے 20 سال لگے چاہے 30 سال لگے، ہم جیسے وہ دکاندار چاہتا نہیں ہے 20 سال لگنا، کہتا ہے آج ہو جائے، میری دکان سب سے بڑی ہو جائے، سب سے سارے گاہک میرے طرف آنے والے بن جائیں، اللہ کرے آج ہو جائے۔ بزرگوں سے دعا بھی کرائے گا، نفل بھی پڑھے گا کہ بس آج سارے گاہک، لیکن اس کو پتہ ہے کہ وقت لگے گا، اور وہ لگاتا ہے کہ جتنا بھی وقت لگے، میں نے اپنی دکان کو اس بازار میں سب سے بڑی دکان بنانی ہے، اب اس میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے ایک ذات کے قبضے میں ہے، لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، سانپ کو لاٹھی بنا دیتا ہے، اور وہ جتنے لاٹھی کے فائدے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، سانپ بن گئی وہ لاٹھی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ لاٹھی ہے، میں اس سے فائدے حاصل کر رہا ہوں تو ضرور کرتا رہوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ لاٹھی اور اس کے فائدے یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہیں، جتنی دیر وہ چاہے گا لاٹھی بھی رہے گی، فائدے بھی رہیں گے، اور میں لاٹھی استعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ کا شکر لاٹھی پہ بھی ادا کروں گا اور اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا۔ میری زور، میری محنت اس پہ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ اگر لاٹھی کو پکڑا اور اللہ کی رضا ہاتھ سے چھوٹی تو میں مارا گیا۔ ہاں اللہ راضی ہے تو کروں گا استعمال۔ ہمارے ایک بزرگ مثال سے سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے عصر کے وقت جاتی ہیں، شام کو جاتی ہیں باغ میں، اب بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بھاگ دوڑ چیخنا چلانا ہو رہا ہے، وہ 2 4 6 عورتیں ایک طرف بیٹھی ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ بچے خوب شرارتیں بھی ہو رہی ہیں، بھاگ دوڑ بھی ہو رہا ہے، دھکے بھی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، مزے سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک عورت وہاں سے اٹھی تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی ایک آدھ بچہ وہاں سے دوڑتا ہوا ہے کہ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سارا کھیل کود چل رہا تھا، لیکن جیسے ماں اٹھی وہاں سے تو اس کا بچہ دوڑتا ہوا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں؟ کھیل رہا تھا، لیکن ایک نظر ماں کی طرف تھی کہ جب تک وہ ہے مزے کرو، وہ ہٹ گئی تو اب سارا مزہ ختم ہو گیا، کہاں جا رہی ہے ماں میری؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کی بنائی چیزوں کو بھی پہچانا، کہ جب وہ ہے بنانے والا ہے تو یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جتنا آدمی نے اللہ کو، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے کرنے کو نہیں پہچانا، اتنا ہی اس کو یہ چیزیں بہت بڑی، بہت ضروری، بہت اہم، بڑی طاقت والی، بڑی قیمتی لگیں گے۔ جیسے جیسے دل سے اللہ کی عظمت نہیں نکلتی جائے گی، ویسے ویسے ایک اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، وہ قارون بنے گا، وہ آدمی وہ فرعون بنے گا۔ مثالیں دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بس مال ہی سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچتا ہے
کہ دیکھو مال سے نہیں ہوا، مال ہے تمہارے پاس، مال سے نہیں کام بنا، حکومت ہے تمہارے پاس، حکومت سے کام نہیں بنا۔ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا کہ مال ہے نہیں بنا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تو یہ سمجھنے والا نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے اس کو عبرت کا سامان بناؤ کہ چلو شاید دوسرے اس کو دیکھ کے سمجھ لیں۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی غلطی سے سمجھے، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں خود غلطی کروں گا پھر میری سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان انتظام بنا دے کہ اس کو دیکھو اور سمجھو مسئلہ کیا ہے۔ یہ جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتائے ہیں وہ اسی لیے بتائیں کہ دیکھو تمہارے اندر بھی یہ والی بات ہے، خیال کرنا، اگر یہ بڑھ گئی نا تو وہاں تک پہنچ سکتے ہو، اس کا علاج کرو۔ اب یہ قارون کے دل کی جو بات ہے کہ پیسے سے کام بنیں گے، تو جب تک اللہ رب العزت نے چاہا اس کو موقع دیا، پھر ایک موقع پہ اللہ نے کہا اچھا یہ تو نہیں سمجھتا تو چلو پھر جتنا چاہو مال لے لو، اور اس کے تصور سے آگے تک کا اس کو مال دے دیا، جتنا لیتے جاؤ دیتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا جا رہا ہے کہ چلو لے لو، ڈھیر و ڈھیر مال ہو گیا۔ حتیٰ کہ اصل مسئلہ یہ کہ حتیٰ کہ مسلمان بھی فتنے میں پڑنے لگ گئے کہ مچھر کے برابر تو ہے، اور اللہ تعالیٰ مچھر کے برابر سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا ان کو، لیکن اللہ نے ڈھیروں ڈھیر دے دیا، اور روک کے صرف اس لیے رکھا کہ مسلمان فتنے میں نہ پڑے۔ ہم خود کمزور ہیں اتنے کہ اگر ہمارے ہاتھ ہمارے خود ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سونے کے اور چاندی کے زینے اور چھتیں ان کے گھروں میں بنا دیتا کہ رکھو تو لے لو، کچھ نہیں ہے اس میں۔ لیکن خطرہ ہے کہ یہ مسلمان ہی چکر میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے بڑے حضرات میں سے کہتے تھے کہ یہ جو قیدی ہوتے ہیں جن کو سزائے موت ملی ہوتی ہے، تو آخری رات ان کو یہ دستور ہے کہ جو مرضی کھانا ایک کھانا ان کا کرتے ہیں کہ جو کہو گے ہم تمہیں کھانے کو دے دیں گے، کھانا پینا اب بہترین کہ مجھے بھنا ہوا گوشت چاہیے، بھنا ہوا گوشت لو، مچھلی چاہیے مچھلی، جو چاہتے ہیں، شاندار دسترخوان رہتا ہے۔ اب وہ ایک قیدی ہے جس کو کل پھانسی پڑنی ہے اور وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے قیدی کی کل رہائی ہے، وہ کہتا ہے یار اتنے دن ہو گئے ایسا کھانا تو دیکھا بھی نہیں، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو اس کے سارے دوست کہیں گے خدا کے بندے کل تیری آزادی ہے، تو جا جو چاہے کھا، کل اس کے ساتھ نہ لگ، تجھے لٹکنا ہے کیا؟ یہ تو مارا گیا، ارے اتنا اچھا کھانا ہے اس کے سامنے یہ کیسے مارا گیا؟ یہ ہے مسلمانوں کی آزمائش کہ ان لوگوں کو تو مر کے جہنم میں جانا ہے، تم بھی ان کے پیچھے لگنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کو پھر آخر میں عبرت کا سامان بناتے کہ، اور بات ہم سے ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ والی جو بات ہے نا کہ مال سے کام بنتے ہیں، تو ایک نظر قارون کو دیکھو، میری زندگی گزر جائے گی اتنا مال کہاں سے میں بنا سکتا ہوں جتنا اس کے پاس تھا، کہ ایک ایک خزانہ، اب خزانے میں پتہ نہیں کتنا سونا چاندی کیا کچھ، اور ایک ایک خزانے کی ایک ایک چابی، اور پھر چابیاں اتنی کہ جوانوں کی پوری جماعت ان چابیوں کو اٹھائے، اب ایک جوان پتہ نہیں کتنی چابیاں اٹھائے گا، اور ہر چابی کے پیچھے خزانہ، یہ سب دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور مسلمان واقعی پھر فتنے میں پڑنے لگے اور کہنے لگے کاش ہمارے پاس وہ کچھ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قارون کو دیا،
اللہ نے دیا، مسلمان ہیں، اللہ نے دیا، یہ تو مان رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ جو دینے والا ہے وہ اگر ساتھ نہیں ہے تو جو دی ہوئی چیزیں اس کا کیا فائدہ؟ اسی لیے جو سمجھدار علم والے تھے، علم والے جو جاننے والے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی مخلوق کو پہچانتے تھے کہ وہ کون، یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے تمہارا ناس ہو، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ وہ جو اللہ رب العزت اس مال کے حکموں کے مطابق استعمال پہ دیتا وہ ہے قیمتی، یہ مال خود کچھ نہیں ہے، کہ جو اللہ کو مان گیا کہ اللہ ہے اور اللہ ایسا ہے، ایسا کرنے والا، ایسی عظمت والا، ایسے ہر چیز پر قدرت والا، تو اب وہ اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی ماننے میں لگے گا، مخلوق کی مان کے نہیں چلے گا، خالق کی مان کے چلے گا، اور پھر اس خالق کی مان کے چلنے پہ شاید مخلوق ساری اس کے خلاف ہو جائے، ساری ہاتھ سے چلی جائے، لیکن مخلوق کو جانتا ہے وہ، خالق کو جانتا ہے وہ، سب چلی جائے، کیا کرنا ہے مجھے تو خالق چاہیے۔ تو وہ جو خالق اس کی اس چال کو دیکھتا ہے کہ یہ ایسے چل رہا ہے کہ میری مان رہا ہے بس، اور مخلوق اس کے ساتھ ہے تب بھی مان رہا ہے میری ہی، اور مخلوق ہاتھ سے نکل گئی تب بھی مان رہا ہے میری، تو اس پہ اللہ اس کو پھر جو بدلہ دے گا وہ ہے قیمتی۔ یہ دنیا کے سامان جمع کر کے کیا کرو گے؟ آنکھ بند ہوئی، ہاتھ سے نکل گیا، اگر ہے بھی کچھ، اول تو ہے ہی اس کی حیثیت کچھ نہیں، لیکن ہے بھی تو ابھی آنکھ بند ہوئی، ابھی ختم سارا۔ تو علم والے نے ان کو سمجھایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، یہ جو قیدی ہے یہ تو کل لٹکنے والا ہے، تم تھوڑے دن صبر کر لو، نہیں تم یہ سب ملے گا تمہیں کھانے پینے کا سامان، لیکن کل آزاد ہو گئے، پھر جاؤ جتنا چاہو، بازار بھرے پڑے جو چاہو کھاؤ، آج اللہ کی مان لو، اور اس ماننے میں تھوڑا بہت جو مشقت ہے برداشت کرو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشقت آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی سزا سے بہت ہلکی ہے، بہت تھوڑی ہے، بڑی سے بڑی مشقت۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کو آگ کے جوتے پہنے جائیں گے، بس صرف اتنی سی آگ کے جوتے، اور اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، اور اس کا خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ وہ ساری جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو یہاں کی جتنی بڑی مصیبت ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچی ہیں، وہ آخرت کی سزا، ہلکی سے ہلکی سزا کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، زندگی بھر کی مشقتیں کچھ نہیں۔ تو آدمی اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، اللہ کی رضا کہ میں وہاں پہنچوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو، اسی کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کی جو آخری شکل ہے نا، وہ شکل بنا دی اللہ نے، اور جہنم اللہ سب کی حفاظت فرمائے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی آخری شکل اور ہمیشہ کی شکل، کہ بس اللہ ناراض ہے، اب راضی نہیں ہوگا، اس کی شکل یہ ہے کہ وہ آگ اور بچھو اور سانپ، اس کی شکل ہے، اصل تو اللہ کا ناراضگی ہے، وہ اس سے اور سخت چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ سمجھداروں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو قارون کے ہاتھ میں تم دیکھ رہے ہو، یہ تم کہہ رہے ہو یہ خوش قسمت ہے، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کو اللہ نے دیا، ہمیں بھی دیا ہوتا، یہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ ارے تمہارا ناس ہو، وہ جو اللہ بدلہ دینے والا ہے اللہ کو جاننے پر اور اللہ کو کی ماننے پہ، وہ قیمتی چیز ہے، اور اس میں مخلوق استعمال ہوتی ہے، آئے جائے کوئی بات نہیں، خالق راضی ہو۔ پھر دوسرے دن اللہ نے جب آخری اس کی قارون کا فیصلہ فرما دیا اور
وہ زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھنسنے کا اللہ نے فیصلہ دھنس رہا تھا اور سب دیکھ رہے تھے. اب وہ جو کچے ایمان والے تھے ان کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ اب سمجھ میں آئی بات ان کے، کہہ رہی یہ تو بہت بدبخت تھا اور یہ مال تو اس کے کام نہیں تھا اور اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم اس طرح نہ بنے. اور میرے بھائی دوستوں، وہ جو قارون ہے وہ تو دھس گیا زمین میں. وہ جو سمجھدار لوگ تھے اللہ سے امید ہے وہ اسی اپنی سمجھداری پر عمل کرتے کرتے جنتوں میں پہنچ گئے. اور وہ جو کچے ایمان والے تھے جن کو سبق ملا، اللہ سے امید ہے کہ وہ اب صحیح چلے ہوں گے، جنت میں پہنچ گئے ہوں گے. ہمیں آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا تھا. میرے بھائیو دوستو، یہ اس لیے نہیں سنایا جا رہا کہ ہم اس پہ تقریریں کریں، باتیں کریں. ظاہر باتیں بھی کرنی پڑیں گی، بیان بھی ہوں گے، لیکن وہ اس لیے ہوں گی باتیں کہ مجھے اس غلطی سے بچنا ہے. بس اگر میں ایک لفظ نہ بولوں اور میں اس غلطی سے بچ جاؤں کہ جو غلطی لگ گئی کہ خالق کو پہچانا ہی نہیں، تم کامیاب ہوں. میں وہ تو زبان کو استعمال اس لیے کرنا ہے کہ اس غلطی سے میرا مسئلہ دل کا ہے. اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ دیکھو کس چکر میں پڑ گئے تم. اچھا چکر میں پڑے ہوئے. یہ بات بھی غلطی لگتی ہے کہ میں تو الحمدللہ 7 ماہ لگا چکا، سال لگا چکا، سالانہ 4 مہینے دیتا ہوں، میں تو مقیم ہوں. بھائی اللہ کرے نکل گیا ہے، ہم تو دعا کریں گے سبھی کے لیے، اور گمان بھی رکھنا چاہیے اچھا کہ ہاں چلو باقی لوگ نکل گئے ہوں گے اس مصیبت سے. لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ جب جیب خالی ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اور جب جیب بھر جاتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. اب ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جو بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے تھا وہ بھروسہ جیب پہ تو نہیں ہو گیا. بیان بہت اچھا ہو گیا، قارون کا واقعہ سنا دیا، سمجھ لیا، سمجھا دیا، لیکن سمجھا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری محنت کا رخ بدلا. کہ وہ جو دکاندار جس طرح سے اپنی دکان پہ محنت کرتا ہے کہ ایک یقین ہے دل میں کہ مال سے کام بنے گا اور یہاں سے مال ملے گا، تو وہ جو دکان کو سنبھال کے 20 لوگوں سے مشورے کر کے پوچھ کے کامیاب دکانداروں کو دیکھ کے ان کی نقلیں اتار کے 20 سال لگا دیتا ہے، تو ویسے یہ آدمی اپنی نماز پہ محنت کر رہا ہے کہ سنبھال کے نماز پڑھنی ہے. 5 دفعہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اور کس طرف بلاتا ہے؟ نماز کی طرف تو بلاتا ہے، یہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے کہ یہ نماز صحیح پڑھ کے دکھا دو مجھے. بس نماز وہ والی ہو جو وہ آدمی پڑھتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ اللہ کون ہے. سب سے کٹ کے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ ہے کامیابی، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا ہے. کیونکہ سب کے بیچ میں رہ کے اللہ سے جڑنا مشکل ہے. تو یہ جو مسلمان اللہ کا نام لینے والے مختلف دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ اچھا اب چھوڑو، جس کام میں لگے ہوئے چھوڑو اس کو، اور آ جاؤ نماز کی طرف، اور آ جاؤ اور سمجھو اس بات کو کہ صرف نماز نہیں ہے، یہ کامیابی ہے. جس چیز میں تم لگے تھے وہاں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں کامیابی ہے. اور ایسے مشغول ہونا کہ اور کسی چیز میں لگ ہی نہیں سکتے. نماز میں جو اللہ کے ساتھ آدمی مشغول ہوتا ہے تو اب نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. وہ کلی کرتے ہیں کہ منہ میں ایک ذرہ کھانا کی بھی نہ رہ جائے، اتنا بھی دنیا کے کاموں میں نہیں لگنا، کیونکہ اس میں بالکل کامیابی نہیں ہے. اب کامیابی صرف اس میں اللہ کی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانو، بس یہی کامیابی ہے. یہ بات، یہ سبق، یہ سیکھنے کے لیے اللہ نے 5 وقت نماز دے دیا. ہمیں اٹھو جہاں بھی ہو، آؤ میرے پاس، سب سے کٹ کے میرے ساتھ جڑو. پھر یہ نہیں کہا کہ اب ساری زندگی نماز ہی پڑھتے رہو، اب واپس جاؤ.
اور جس طرح نماز میں کھڑے تھے اس طرح دکان پہ کھڑے ہو کے دکھاؤ کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ وہ ہے کون. اور اب جب اتنا بڑا ہے وہ، اور جب وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب سارے فیصلے اسی کے ہیں، تو اب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں اسی کے دھیان کے ساتھ لگو. دکاندار ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، کچھ سودا بک ہی نہیں رہا ہے، کچھ سودا بہت بک رہا ہے. اب یہ سب میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی دل کی بات ہے کہ سودا کا بکنا نہ بکنا، پیسے کا آنا پیسے کا جانا، یہ کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سب لین دین کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. اب نماز میں جو سیکھا تھا سب سے کٹ کے، وہی چیز سب کے بیچ میں رہ کے اسی کو جاری رکھنا ہے. میرے بھائی دوستو، بس اتنی سی بات ہے، اس پہ آدمی گھنٹوں بات کرے، 10 منٹ میں اس کو سمجھ لے، لیکن پھر سمجھ کے اس پہ محنت شروع کرے. بس وہ دکانداری والی بات سمجھ لی، اچھا پیسے ہوتے ہیں، دکان سے ملتے ہیں، اور دکان میں بہت ساری چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. اچھا میں سمجھ گیا، بس اس کو کچھ نہیں ملے گا. سمجھ گیا، اب اپنا لگانا شروع کرے، اس پہ جان لگائے گا، مال لگائے گا، قربانیاں دے گا. بیوی بچہ چھوٹا بچہ کیسے چمٹتا ہے باپ کے ساتھ کہ ابو جی کہاں جا رہے ہیں، ابو جی کہاں جا رہے ہیں. وہ جو چھوڑ کے جائے گا بچے کو کہ بیٹا دکان پہ جانا ہے، روتا روتا چھوڑ کے جائے گا. کیا کروں دکان، اس کے دل میں بھی شاید گزرے کہ میرا بچہ بیچارہ رو رہا ہے، لیکن اب کیا کروں، جانا تو ہے دکان پہ. تو وہ جب اپنی محبوب چیزیں، بہت ساری محبوب چیزیں پیچھے کرے گا اور دکان کو آگے رکھے گا. اچھا، دکان کی ایسی محبت نہیں ہے اس کو جیسے بچے کی ہے. فطری طبیعی محبت ہے بچے سے، دل کھنچتا ہے. اور دکان اس کا کوئی خاص شوق نہیں، لیکن کیا کرے، مال اور کسی طرح سے ملتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شکل ہوتی کہ گھر بیٹھے مال مجھے مل جاتا تو آگ لگاؤ دکان کو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے نہیں ضرورت ہے دکان کی. لیکن عقلی محبت ہے، عقل بتا رہی ہے اس کو کہ تمہیں وہاں جانا ضروری ہے. عقل کے کہنے کو مانتا ہے، دل کے کہنے کو پیچھے کرتا ہے. کہ دل چاہتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، لیکن بھائی پیسے نہیں ملیں گے تو کام کیسے چلے گا. تو یہ عقلی محبت ایسی چیز ہے کہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے. دوائی کس کو پسند ہے، لیکن دوائی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صبح اتنی، شام اتنی، دوپہر اتنی، تو وہ جیسے ڈاکٹر حکیم نے بتایا ویسے کرتا ہے، اور مہینوں کرتا ہے. پھر وہی استقامت والی بات ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اپنے دل میں اس چیز کو اتارنے کے لیے کہ واقعی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے اور اعمال کی قیمت دل میں اتارنے کے لیے، اور اپنا ہدف دنیا کے بجائے آخرت کو بنانے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. آدمی کوئی سودا خریدنا چاہتا ہے، دکان پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بھائی میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، تو فوراً اگلا سوال ہے کہ لاؤ پیسے. کہتے نہیں پیسے تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی. اتنا اچھی لگنی چاہیے کہ تم جیب سے پیسے نکالنے کے لیے تیار ہو، پھر لو. دکاندار کو کوئی وہ تو نہیں ہے کہ نہیں دوں گا، میں خوشی خوشی دے گا. پیسے تو دکھاؤ، اپنا لگاؤ، پھر میں فوراً دوں گا. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے دین، اپنی رضا، جنت سب ہمارے لیے بنائی، اور جنت کا راستہ ہمارے لیے ہے. نمازوں میں خوش و خضوع، نمازوں میں اخلاص، نمازوں میں دھیان، یہ سب ہمارے لیے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ہمارے لیے بنائی بھی ہے، ہمیں دے گا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کامل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو چیزیں پسند ہیں نا وہ آدمی لگائے. اللہ رب العزت کی غیرت ہے ان چیزوں پر، یقین پر، خشوع و خضوع پر، نماز کے دھیان پر، کہ ایک آدمی ایسے آ کے کہتے ہیں بڑی اچھی لگ رہی مجھے، دینے کو کچھ نہیں تیار ہوں میں لیکن اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا، خشوع و خضوع پکڑا دے گا، یقین سکھا دے گا. ایسے نہیں ہے. پوری زندگی ایک ہے اور کامیابی والی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ کامیابی والی زندگی کوئی ہے نہیں. جس کا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچانے بغیر، اللہ والے اعمال سیکھے بغیر، جیسے دکاندار دکانداری سیکھتا ہے نا، ویسے اللہ والے اعمال سیکھے بغیر اور دنیا کے شوق کو لے کے، آخرت کا شوق نہیں، دنیا کے شوق، دنیا کی فکریں، آخرت کی نہیں ہے. میں چلوں گا تو اسی طرح، لیکن اللہ تو یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، خشوع و خضوع بھی دے دے، یقین بھی دے، ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے قربانی، یعنی ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ قربانی جو ہے نا وہ قرب سے ہے، کہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک چیز آئی ہوئی ہے، ہٹاؤ اس کو، آگے بڑھو. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کیا ہے؟ قربانی ہے. کہ جہاں ایک چیز کی محبت دل میں آئی تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے محبت ہے مجھ سے؟ تو بچے کے گردن پہ چھری چل رہی ہے، خود زندگی محبوب ہے آدمی کو، تو لیکن زندگی کیا چیز ہے؟ میں آگ میں چھلانگ مار دوں گا. بیوی، بڑھاپے میں بیوی سے ایک بچہ ہوا تو بیوی بچے کو جاؤ صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. کہ اس سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ اللہ تجھ سے محبت ہے، بس محبت ہے، لیکن جب مقابلہ ہے تو تجھ سے ہے. قربانی کہ فاصلہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آئے گی. محبت بہت ساری چیزوں سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آئے پھر اب کسی چیز سے محبت نہیں. اب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ماننی ہے، اللہ ہی کی طرف چلنا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہی کامیابی کی زندگی ہے کہ جو اس طرح چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو پیچھے کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کون ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کچھ نہیں، ان کی حیثیت نہیں. پھر اس کا دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رہتا ہے کہ جب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں تو نظر ادھر ہی جمی رہتی ہے. اب ادھر سے آگ نظر آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن کو پتہ ہے کہ فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں. حسبی اللہ. ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، مچھلی بھی ہے، سمندر بھی ہے، لیکن یونس علیہ السلام کی نظر اللہ پہ جمی ہوئی ہے. یہ سب ہے، اور حالات ایسے لگتے ہیں جیسے اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سب سے اوپر ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے. اب وہ بس اللہ سے میں بات کروں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بس یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ دوسری بات ہے. دو چیزیں ہیں ان سارے واقعات میں جو قرآن شریف میں آتے ہیں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آگ میں ایک آدمی کو بچا لیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک آدمی کو نکال لیا. ایک تو اس آدمی نے کیا کیا، ایک اللہ نے کیا کیا. اللہ نے جو کیا اس میں اللہ کی کمال قدرت نظر آتی ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو. سمندر دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا جب اللہ فیصلہ فرما دے گا. ایک یہ چیز ہے. دوسری ہے کہ یہ کس کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، کہ جس کو پتہ ہے کہ ہاں اللہ رب العزت کو کوئی حال پابند نہیں کر سکتا، تنگ نہیں کر سکتا کہ یہ تو اب کیا ہوگا. نہیں، میرا اللہ تعالیٰ کرے گا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں پہنچ کے جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، دشمن کی فوج قتل کرنے پیچھے آئی ہے، اور آگے دریا نے راستہ روک لیا. اب قوم وہ بولی جو میرے جیسا بولتا ہی ہے کہ ہم تو مارے گئے. یعنی یہ بھی ایک مقام ہے کہ ٹھیک ہے چلو میں اللہ کے لیے مر جاؤں گا، لیکن یہ حضرات اس سے آگے تھے کہ وہ تو ہے میں اللہ کے لیے مر جاؤں گا، لیکن کیوں مروں گا؟ اللہ رب العزت کے مجھے اگر مارنے کا فیصلہ ہوگا تو یہاں لا کے تھوڑی ضروری ہے مارنا، یہاں سے بھی اللہ راستہ نکالے گا.
ہرگز نہیں، ان کو ہم مارے گئے، ہرگز نہیں مارے گئے، میرا رب میرے ساتھ ہے اور راستہ دکھائے گا. کہیں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہاں دکھائے گا، لیکن نظر آنے کیا چیز ہوتی ہے، اس کو جس طرح چاہے گا راستہ نکالے گا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام، کمال ہے ان کا کہ شوہر اور نبی صحرا کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ان کا یہ سوال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بات ہے. باقی صحرا اپنی جگہ پہ، پانی نہیں، تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے کھجور ہے، باقی اور کچھ نہیں. میلوں تک، کئی مہینوں کا سفر یہ تپتی ہوئی ریت میں، اور کچھ نہیں ہے، ریت ہے، بیچ میں لا کے چھوڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اب ان کا یہ نہیں سوال ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام وہ کھانے کا کیا انتظام ہوگا، اور آپ تو جا رہے ہیں تو اتنے سے کھجور سے کیا بنے گا میرا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بننے نہ بننے کا تعلق نہ اس کھجور سے نہ اس پانی سے، بننے کا نہ بننے کا تعلق اللہ سے ہے. یہ مرنے کے لیے تیار ہونا یہ بھی ایک مقام ہے، لیکن یہ نہیں کہ کیوں مروں گی میں. وہ اللہ جو مجھے شام میں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، دودھ، نہریں، باغ، سب کچھ تھا وہاں، تو وہ دودھ، نہریں، باغ تو نہیں ہے یہاں، لیکن اللہ تو ہے. اب وہاں کھاتے پیتے ہوئے بہت سارے لوگ کھا پی رہے تھے، شاید بہتوں کی نظر اسی باغوں پر اور نہروں پر تھی، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی نظر نہ باغوں پہ تھی نہ نہروں پہ تھی، ان کی نظر اللہ پہ تھی کہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ہٹا لی گئی تو پھر بھی اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. صحرا کیا چیز ہے اللہ کے فیصلے کو روکنے کے لیے؟ اللہ کا ارادہ ہوگا تو مجھے مار دیں گے، لیکن میں تو مانگ رہی ہوں اللہ کی. تو وہاں بھی جیسے اللہ مجھے پال رہا تھا، بالکل اسی طرح یہاں بھی پالے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ ایک آدمی کی نظر اللہ مخلوق سے ہٹ کے خالق پہ جم جائے. یہ دین ہے، کیا مخلوق خالق کو بھی پہچان رہی ہے، مخلوق کو بھی پہچان رہی ہے. اور جب خالق کی میں مان رہی ہوں تو وہ تو ہے ساتھ، اب مخلوق سب ساتھ چھوڑ گئی تو کیا ہوا؟ خالق ساتھ ہے تو مخلوق کا ساتھ دینا کیا چیز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا. فوراً اسی وقت 100/100 نمبر تو لگ گئے تھے ان کے کہ ایک اللہ کی بندی ایسی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں مخلوق ساتھ ہے یا نہیں ہے، خالق ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا اور دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کتنا آگے تک یہ بات جائے گی. ماں کے سامنے اس کا بچہ چھوٹا بھوک کے مارے ایڑی رگڑ رگڑ کے موت تک پہنچ جائے، اس سے بڑا امتحان میرا نہیں خیال ہے کسی عورت کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے بچے کی، تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا اب تو مر جائیں گے، وہ اسی میں لگنی اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. مایوسی کیا ہوتی ہے کہ اب اللہ نہیں کرے گا. مایوسی کے بعد آدمی بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو چلو مر جاتے ہیں. مایوسی کا قریب نہیں آئی ان کے. وہ جو صفا پہ چڑھ رہی ہیں، مروہ پہ چڑھ رہی، کیوں چڑھ رہی ہیں؟ صفا پہ کچھ نہیں ہے، مروہ پہ کچھ نہیں ہے. اللہ سے امید ہے کہ شاید صفا پر چڑھ کے دیکھوں گا، شاید کہیں اللہ تعالیٰ اس طرف سے مدد بھیجے، شاید اس طرف سے مدد بھیجے. نظر اللہ پہ جمی ہوئی. وہ جو ان کا چلنا ہے نا، وہ امید والا چلنا ہے کہ اب اللہ کرے گا، اب یہ چیز اللہ کو پسند، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. نا امیدی منع اسی لیے ہے کہ اچھا اللہ نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کرے گا. ہمارا بھی یہی امتحان ہوتا ہے کہ کسی بستی میں تشکیل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا کتنی جماعتیں نکالنی ہیں بھائی، کیا نیت کرواتے ہیں حضرات؟ سب آپ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، کیا نیت کرواتے ہیں؟ کتنی جماعتیں نکالنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نہیں، بہت متعین بتاتے ہیں حضرات. ہاں اب بتاؤ، ہر گھر سے ایک آدمی. اب آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے چلے بھی لگے اور کئی مسجدوں میں کام کیا، کسی مسجد سے نکلا ہر گھر سے ایک آدمی، تو پھر ایسی بات کیوں کرتے ہو جو نہیں کرنی ہے؟ اس کی نیت سیکھنی ہے کہ میرا رب ایسا ہے
کہ واقعی وہ ہر گھر سے ایک آدمی نقد دے گا. اب اس کے لائق محنت کر کے دکھاؤ. یعنی امید کے ساتھ جو کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت پر نظر رکھ کے جو کام کر رہا ہے، وہ تو ایک آدمی بات نہیں سن رہا ہے، وہ رکو گے نہیں. وہ کہے گا نہیں نکلے گی جماعت، روز ہر گھر سے نکلے گا آدمی. اب کیا کرو بتاؤ؟ ابھی تک تو کوئی نہیں اثر آیا، کوئی بات نہیں. جیسے حضرت حاجرہ، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، چلو صفا پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں، چلو مروہ پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں. اور پھر آخر میں جو زمزم نکلا ہے، وہ فرشتہ جو آیا، اس کی آواز سنی انہوں نے، تو فرشتے کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو جلدی کر. جیسے کہ اپنے ملازم کو حکم کرے نا، کیا کرنا ہے جلدی کر. بچے کی تو جان جا رہی ہے، جلدی کر. یہ نہیں کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے. کیا یہ وہ اللہ کی مدد ہے جس کے لیے میں انتظار میں تھی؟ اگر یہ اللہ کی مدد ہے تو اللہ کا تابع چل کر اس کو. اللہ نے اس کو بھیجا ہے، میری خدمت کے لیے بھیجا ہے. فرشتے سے ایسے بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو جلدی کر. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیل کا پانی نہیں چلا، اور وہ ہر سال وہ لوگ ایک بچی کو وہ دلہن بنا کے، نیل کی دلہن بنا کے پھینکتے تھے نیل میں. تو حضرت عمر بن عاص مصر کے ذمہ دار تھے، حضرت عمر نے بنایا تھا ان کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اسلام میں ایسا نہیں کر سکتے کہ بے گناہ ایک بچی کو ہم اس طرح مار دیں. تو وہ پانی رک گیا، اب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں یہ لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم سے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کے ہم محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ عمر بن خطاب تمہیں کہتا ہوں کہ اب چل تو صحیح طرح سے چل. تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بیچ میں رہ کر خالق پر نظر رکھنا، اس کو سیکھنے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے. سال 7 ماہ، مہینہ، ہر سال 4 مہینے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ہم یہ والی بات سیکھیں کہ ہر حال میں ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں.